کون سا بول رہے ہیں؟ جی میں جنید بول رہا ہوں کشمیر سے. ہاں بولیے. جی آپ کی کچھ ریکارڈنگز ہم نے دیکھی تھی. کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو ہم نے سنی تھی, ہم نے سوچا ہم آپ سے گفتگو کر لیں تھوڑی. اچھی بات ہے, کر لیجیے. جی تو آپ کو کچھ اختلافات ہیں ہم نے سنا. کس سے؟ تبلیغ والوں سے شاید. تبلیغ والوں سے میرے کیا اختلاف ہے؟ کس سے ہیں آپ کے اختلافات؟ تو آپ کو کیسے پتا چلا کس سے اختلاف میرا ہے؟ تو ہم نے بھائی فاروق صاحب سے آپ نے کہا کہ تبلیغ والوں سے, تو تبلیغ سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر آپ نے سنا ہو کہ تبلیغ سے میرا اختلاف, تو میری رائے ہے, پہلے میری رائے حکیم صاحب آپ کے پاس وقت تو ہے نا؟ اچھا ہاں وقت ہے, بولیے. تو ایک تو سب سے پہلے آپ یہ ریکارڈنگ پہ لگا دیں. آپ لگا لیجیے ریکارڈنگ پر. ارے ریکارڈنگ پہ ہم کیا لگائیں, میری رائے آپ لگا لیں, آپ کے بہت کام آئے گا. چلیے ٹھیک ہے, ہمارے بھی کام آئے گا, آپ بھی لگا لیجیے, ہم بھی لگا لیتے. چلیے ٹھیک. جی جی جی. تو حضور ایک تو آپ مجھے یہ کہیں کہ آپ نے بھائی فاروق صاحب سے جو اختلافات کیے آپ نے ظاہر کیے, مفتی شکور صاحب سے اور ہمارے بھائی الطاف صاحب سے, تو آپ بڑا دیوبند کر رہے ہیں. تو دیوبند تو ہم کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو دیوبند کو کر رہے ہیں. نہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ اس کے مخالف کیا دیوبند کے؟ ہاں میں ایک دم مخالف ہوں. کیوں ہے مجھے کیوں ان کا یہ ہونا ہے؟ نہیں کیوں مخالف ہے دیوبند سے, صحیح بتا دو وجہ کیا. مجھے اپنے اختلافات ہیں دیوبند سے. کیا اختلافات ہے بتا دیجیے. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں, آپ نے بھائی دیوبند سے کیا اختلاف ہے تو بتا دو. وہی اختلافات ہی بتا رہا ہوں. بھائی الطاف صاحب جموں سے, آپ نے یہ کہا کہ بھائی یہ ہمارا ملک جو ہے یہ غیر اسلامی ملک ہے. کہاں غیر اسلامی ملک ہے؟ آپ دیکھ لیں, ہمارے پاس اسلامی حکومت نہیں ہے. آپ اپنی ریکارڈنگ پھر کیا لکھا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا, الطاف صاحب نے, کہ دیوبند کا جو فتویٰ ہے, ہم نے کہا دیوبند کا 7-5 کو یہ فتویٰ دیکھیے, ان کے کیا نام مولانا صاحب کے رجوع کے بعد دیوبند نے کوئی وضاحت کیا کہ نہیں کیا. تو الطاف صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب کے رجوع کے بعد, چوتھا رجوع کے بعد دیوبند نے کوئی وضاحت نہیں کیا. اچھا تو میں نے ایک منٹ میری بات پوری ہو جاتی تھی, پھر آپ کہیے. جی تو میں نے کہا کہ اس کو آپ تحقیق کر لیے, وضاحت کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تو انہوں نے کہا شام تک میں بتاؤں گا. اس کے بعد انہوں نے نمبر جو ہے اپنا بند کر دیا. اچھا جی ہاں, یہ رہی بات. اب انہوں نے مجھ سے کہا تحقیق ضروری ہے. اچھا ہم نے کہا بات ہے جو ادھر ادھر کی چلتی ہے وہ الگ چیز ہے, لیکن تحقیق ضروری ہے. تو ہم نے کہا تحقیق کر کے آپ دیکھ لیجیے. 27 دسمبر 2016 کو مولانا صاحب نے رجوع کیا تھا. ارے یہ باتیں تو بہت پرانی ہو گئی. میری جو الطاف سے بات ہوئی میں بتا رہا ہوں. جی میں نے ابھی آپ کی ریکارڈنگ سنی ہے. تو الطاف صاحب نے کہا کہ اس کو تحقیق, میں پوچھتا ہوں کسی سے, تحقیق کر لیتا ہوں کہ وضاحت کیا کہ نہیں کیا. اس کے بعد سے ان کا نمبر بند آ رہا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بعد دیوبند نے وضاحت کیا کہ نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں, دیوبند مولانا صاحب نے ایک بیان کیا تھا بھوپال اجتماع میں, ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے وہ رجوع وغیرہ کیا تھا, چاہے دیوبند نے قبول کیا ہو نہ کیا ہو. مولانا صاحب میری عرض سنیں پوری. مولانا صاحب نے اس میں یہ کہا دیوبند ہمارا موقف ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مولانا صاحب نے اعلان پورا بیان موجود ہوگا کہیں انٹرنیٹ پہ. تو دیوبند سب سے پہلے تو مولانا صاحب کا موقف ہے, پوری جماعت کا موقف نہیں ہے, ٹھیک ہے. دیوبند کوئی قرآن میں لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو ماننا فرض العین ہو, اور نہ ماننے والا بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ میں مشغول ہو گیا. کیا دیوبند کا فتویٰ قرآن حدیث کے خلاف آتا ہے؟ ہاں ہزاروں فتوے ہیں دیوبند کے قرآن حدیث کے خلاف. میں آپ کو کہوں گا, میں کہوں گا بتاؤ مولانا صاحب نے آپ جو کہہ رہے ہیں تفسیر بالرائے کی ہے, امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر وہ الکشاف جو ہے, تو انہوں نے تو پورا معتزلہ بیان کیا ہے, اس پہ تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا آپ نے. وہ تو کیا ہے آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. ارے معتزلہ تھے وہ, آپ کو معلوم بھی ہے معتزلہ کون تھے؟ کو معتزلہ کہا ہے؟ ارے وہ خود معتزلہ تھے. کون؟ امام زمخشری. امام زمخشری سے دیوبند سے کیا مطلب ہے؟ ارے آپ جانتے بھی ہیں امام زمخشری کون تھے؟ دیوبند سے کیا مطلب ان کا؟ دیوبند ارے میرے بھائی, امام زمخشری کی دیوبند نے جو فتویٰ دیا تھا تفسیر بالرائے کی, آپ اس فتوے کو مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ میں کیوں مانوں گا, نہیں مان رہا ہوں. نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ دیوبند نے کیا نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دلائل ہیں. وہ تفسیر بالرائے نہیں تھی. کس چیز میں تفسیر بالرائے کی ہے؟ کون سی دلائل تفسیر بالرائے نہیں تھی بتاؤ. آپ مجھے بتاؤ کون سی دی ہے, میں آپ کو جواب دوں گا.
तफसीर भी राय में यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दावत का काम छोड़कर इबादत में चले गए। ये किस इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये चीज लिखी है क्या कि दावत का काम छोड़, और इसलिए 5,88,000 गुमराह हुए? नहीं, अपने काम से पीछे हटना इमाम तबरी ने लिखा है। तो दावत का काम छोड़कर इबादत। अरे अल्लाह के बंदे आप जानते भी हैं इमाम तबरी कौन थे? अरे इमाम तबरी आपसे ज्यादा देवबंद जानता होगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। आप जो बारे में आप जो कम इल्म के साथ लोगों को फोन कर रहे हैं, आप ज्यादा जानते हैं, देवबंद ज्यादा जानता है। मैं ज्यादा जानता हूँ देवबंद। खत्म बात। तो आप देवबंद को लिख दीजिए खत। मुझे क्यों लिखना है उनको खत? वो जाहिल है, वो जाहिल है, मुझे क्यों उनको खत लिखना है? देवबंद वाले जाहिल हैं? हाँ है। बहुत अच्छी बात है। मेरे भाई साहब के मानने वाले देवबंद को जाहिल कहते हैं। आपका पूरा चैनल चल रहा है इस वक्त दुनिया में कौन से लोग ऐसे हैं जो आपसे ज्यादा जानते हैं? मैं किसको मानते? मैं आपसे पूछता हूँ, मौलाना साहब के मानने वाले जुनैद साहब कहते हैं कि देवबंद वाले जाहिल है, वो दीन नहीं जानते। मैं कहता हूँ तो आप मौलाना साहब के नजरिए के मुताबिक कौन लोग हैं जो दीन को जानते, कौन सा मदरसा? आप मेरी बात सुने। आपने ये कहा आपको देवबंद, हमने आपसे सवाल किया, आप कहते हैं देवबंद वाले जाहिल हैं। मैं कहूँगा ना, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके नजरिए में इस वक्त कौन सा मदरसा ऐसा है जो दीन की सही रहबरी करता है? उसका नाम बताओ। किसकी रहबरी कर रहा है? दीन की सही रहबरी करे। दीन मदरसा होना जरूरी है दीन की सही रहबरी? भाई मदरसा ने उस आलिम का नाम बताइए जो दीन का सही रहबरी करे। दीन हजारों हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हमारे मौजूद हैं इस वक्त। हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मौजूद हैं। तो आपके नजदीक देवबंद जाहिल है? आप उनको आलिम नहीं मानते? डॉक्टर जाकिर नाइक को? अली मिर्जा साहब पाकिस्तान है। अली मिर्जा साहब पाकिस्तान के आप आलिम नहीं मानते? जाकिर नाइक को आप मानने वाले होंगे, अली मिर्जा को मानने वाले होंगे, गुलाम कादियानी को आप मानने वाले होंगे। तो मिर्जा अली को आप आलिम नहीं मानते? आपका नजरिया ये है, तो हमारा नजरिया भाई ये है, हम जानते हैं कि देवबंद दीन की सही रहनुमाई और रहबरी करता है। मेरे भाई तो वो आप जानते हैं, पूरी तबलीगी जमात नहीं जानती। आपसे हमारा क्या ताल्लुक है? मौलाना साहब के मानने वाले देवबंद को जाहिल कहते हैं, तो हम तो देवबंद को अपना मुक्तदा मानते हैं। मेरे भाई वो आप मानते हैं ना, मैं